بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين رب صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ستائش اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات آدی السبل ختم الرسل مولا کل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں عدیہ صلاۃ و سلام کرنے کے بعد نہایت ہی محترم گرامی قدر علماء کرام محتشم حاضرین و سامعین حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کا کروڑا شکر ہے کہ اس مالک و مولا نے ہمیں اس پر نور پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے فضل سے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے 22ویں لیسن میں آج ہمیں شرکت کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ دعا کیجئے رب ذوالجلال اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے
آج کا موضوع سخن نماز پڑھو صحیح پڑھو. میں کوشش کروں گا قرآن و سنت سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں اور کوشش کروں گا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ صحیح نماز کس طرح ادا ہوتی ہے. اب سب اللہ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو نماز صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر سامعین، اسلام کے اراکین میں سے کلمہ اسلام کے بعد سب سے بڑی اہمیت نماز کی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. پہلا رکن یہ ہے اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا اور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یعنی کلمہ اسلام. اور دوسرے نمبر پہ پھر ارشاد فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کلمہ اسلام کے بعد مومن کے لیے اسلام کے ارکان میں سے اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے ملت کو جو حکم صادر فرمایا ہے وہ نماز کا حکم ہے. اور ارکان خمسہ کے اندر نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ کلمہ اسلام کے بغیر تو بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد جو 4 رکن ہیں انسان اس پہ زکوٰۃ تب لازم آتی ہے جب صاحب نصاب ہو اور پھر اس پہ سال گزر جائے. سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب پہ زکوٰۃ دینا لازم ہوتی ہے. اور ایسے ماہ سیام کے روزے 11 ماہ گزرنے کے بعد عاقل بالغ پہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہوتے ہیں. اور فریضہ حج پوری زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پہ فرض ہے. لیکن احباب نماز وہ ہے جو 24 گھنٹوں میں یعنی دن رات میں روزانہ 5 مرتبہ فرض فرمائی ہے. اس لیے نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مسلم معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں نماز کو اس قدر و منزلت سے دیکھا جانا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز بھی فرض فرمائی ہے وہ یقیناً فرض ہے اور اس کی اہمیت کے لحاظ سے، فرضیت کے لحاظ سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن نماز کا ایک یہ بھی امتیاز ہے، بقیہ روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ ان کے احکامات زمین پہ نازل ہوتے رہے. نماز وہ فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج پہ بلا کے اور اپنے قرب خاص پہ بٹھا کے اپنے لیے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کے لیے یہ تحفہ مرامت فرمایا ہے. تو یہ نماز کا گفٹ ہے. یہ نماز کا گفٹ جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے، یعنی رب حکم فرمانے والا ہے، اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج شریف پہ بلانے والا ہے اور ان کو معراج وہاں پہ کروا کے ان کے غلاموں کے لیے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے. اور اس کے اندر آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا میری معراج وہاں ہوتی ہے اور تم اگر معراج کرنا چاہو
اللہ نے تمہیں بھی خالی نہیں رہنے دیا، بلکہ رب نے تمہیں نماز عطا فرمائی ہے، اور نماز کو مومن کے لیے معراج قرار دیا ہے۔ گرامی قدر سامعین، جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے خود فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے، انسان کو، مصلی کو، پڑھنے والے کو پیچھے رکھتی ہے، روک دیتی ہے برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، برائیوں سے نماز روکتی ہے۔ تو یقیناً لاریب کتاب کا ایک ایک حرف 100% سے بھی زیادہ سچائی رکھتا ہے۔ اس کے اندر کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے میں تو نماز پڑھتا ہوں اور مجھے تو 5-10 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، یا فلاں میرا بھائی، فلاں دوست نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برے کاموں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے؟ تو وہی مقصد ہے جو آج ہم آپ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر نماز کے سارے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں تو یقیناً نماز بندے کو برائیوں سے روکتی ہے۔ جس کی نماز برائی سے نہیں روک رہی، اسے خود اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے، میری نماز میں کمی رہ گئی ہے، میری نماز میں کوئی ایسی کمی رہ گئی جس کی بنا پہ اللہ کی بارگاہ میں نماز مقبول نہیں ہوئی، تو وہ نماز گویا کہ نماز ہی نہیں ہے جو برائیوں سے روک نہیں رہی۔ اگر نماز ہو تو یقیناً یہ رب کا فیصلہ ہے، اللہ اپنے فضل سے ایسے بندے کی توجہ ہمیشہ نیکی کی طرف مبذول کروا دیتا ہے۔ سامعین محترم، اس میں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ایک طرف تو یہ فرمان موجود ہے کہ نماز برائیوں سے، برے کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے، اور دوسری طرف جب ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ملت کے افراد کو نماز کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر ہمارے سامنے وہ حدیث بڑے واضح طور پہ موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین، فرمایا اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، کس سٹیج پہ پہنچے ہوں، کتنی عمر ہو، فرمایا جب ان کی عمر 7 برس ہو جائے تو نماز کا ان کو حکم دو، باقاعدہ ان کو نماز سکھلاؤ، نماز ان کو یاد کرواؤ، نماز ان سے پڑھواؤ، انہیں نماز کا حکم دو، یہاں تک کہ روزانہ ان کی نماز کے لحاظ سے تربیت ہو، تاکہ جب وہ بلوغ کی حد تک پہنچنے والے ہوں ان کی نماز میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے اتنا سخت حکم بھی فرما دیا، فرمایا 7 سال کی عمر میں تو ان کو نماز کا حکم دو اور پابندی کے لیے کہو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، فرمایا تمہاری اولاد کی عمر جب 10 برس ہو جائے پھر اگر نماز پڑھیں تو نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، یعنی سختی کر کے، ڈانٹ کے، مار کے بھی ان کو نماز میں کھڑا کرو، تاکہ 10 سال کی عمر میں جب ایز اے پیرنٹس تم ان کا مواخذہ کرو گے تو وہ نماز کے اندر پابند ہو جائیں گے، اور نماز کی پابندی جب ان کے لیے ایک لازم قرار پائے گی تو فرمایا آگے جو ہی انہوں نے حدود بلوغ کو چھونا ہے، بالغ ہونا ہے انہوں نے، تو ان میں برائی کرنے کی طاقت آنی ہے اور بے حیائی پھیلانے کے ایسی ان کے اندر وہ شعور ایک آنا ہے، اور بلوغت تک پہنچتے ہوئے جب ادھر سے وہ شہوتیں آ رہی ہیں اور وہ طاقتیں آ رہی ہیں، اس سے پہلے بچہ آپ کا نمازی بن چکا ہے، تو فرمایا ادھر سے وہ طاقت، وہ شہوت، وہ گناہ کرنے کا جو موقع اس کو ملنا تھا
اس سے پہلے تم نے پکا نمازی بنا دیا ہے، اور نمازی بھی صحیح بنا دیا ہے، اور نماز کے سارے تقاضوں کو پورا فرما دیا ہے۔ ادھر سے بالغ ہوگا، ادھر سے پکا نمازی ہوگا۔ اب جب گناہ اس کی طرف جھانکنا چاہیں گے، نماز گناہوں کے قریب بھی نہیں جانے دے گی۔ اب آپ غور فرمائیں ذرا، کتنی بڑی حکمت اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا یہی مسلم معاشرے کی شان ہونی چاہیے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بڑی رحمت بنایا ہے اور رحمت للعالمین بنایا ہے اور اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، آپ اتنی بڑی رحمت ہو کے فرماتے کیا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کو مارو، مارنے کا حکم دے رہے، سختی فرما رہے۔ تو یہ احباب سختی نہیں، یہی حقیقت میں نرمی ہے، یہی حقیقت میں وہ مٹھاس ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو تقوی و طہارت کی اعلیٰ معراج پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میرا ہو کے پھر 15 سال سے کراس کر گیا، 20 سال سے کراس کر گیا، کہلاتا میرا ہے اور چلتا شیطان کے پیچھے ہے، ابھی تک نماز کا پابند نہیں ہوا، ابھی تک نماز کی صحیح سمجھ نہیں ہے، ابھی تک پوری پابندی نہیں ہے۔ فرمایا ہمارے ایسے نہیں ہوتے، ہمارے لیے یہ پیغام اس لیے دیا کہ جب تم بلوغت کو کراس کرو، بلوغت کی حد کو چھو جاؤ، شیطان چاہے کہ یہ ابن آدم اب اس سٹیج پہ پہنچا ہے، میں اس کو ورگلا لوں، میں اس کو اپنے شکنجے میں لے لوں۔ فرمایا شیطان کوشش کرتا رہے، رحمان کا بندہ وہ ہے، امام الانبیاء کا غلام وہ ہے جس نے بالغ ہونے سے پہلے اپنا سبق ایسا یاد کیا ہے۔ اب اللہ فضل فرمائے گا نماز کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انور سے اللہ اس کو ساری بے حیائیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اب خود غور فرمائیں، مسلم معاشرے میں جب باپ ماں اپنی یہ ذمہ داری نبھاتی ہے، بیٹیوں کو بیٹوں کو اس طرح لڑکپن میں، چھوٹی عمر میں، 10 سال کی عمر میں اتنی پابندی کرواتی ہے، تو یقیناً جب 12 سال کی عمر ہوتی ہے، 13 سال کی عمر ہوتی ہے، اور جب ادھر سے وہ ٹائم آتا ہے تو وہ پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے ایسے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ نماز ادھر آئی ہے، نماز پہلے سے آ چکی اور نماز بھی صحیح ہے۔ اب اللہ کے فضل سے ہر گھر سے تقوی و طہارت کے ایسے پھول کھلتے نظر آئیں گے، اور ہر چمنستان میں ایسی کلیاں چٹکتی ہوئی نظر آئیں گی، جب پورے ماحول میں لوگ اس طرح صحیح نمازیں پڑھنے والے اور بلوغت سے پہلے نمازی بن جائیں گے تو پھر یقیناً سارے معاشرے میں بہار آ جائے گی۔ احباب ذی وقار، اس لیے رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ نماز بے شک بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ تو ہمیں آج معاشرے میں برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہماری اولاد جب وہ ہوش سنبھالتی ہے تو کوئی چوری کی طرف نکلتا ہے، کوئی ڈاکے کی طرف نکلتا ہے، کوئی شراب پی لیتا ہے معاذ اللہ، کوئی بدکاری کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے ہم نے اس درس قرآن کو بھلا دیا ہے۔ اگر وہ درس قرآن ہمیں یاد ہو اور اس کی فکر سے ہمارا سینہ آباد ہو تو یہ پرابلم معاشرے میں نظر ہی نہ آئے، کیونکہ اللہ ہر اپنے حبیب علیہ السلام کے غلام کو تقوی و طہارت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ سامعین محترم، نماز کی اس لحاظ سے بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہاں تک کہ میں نماز کے کچھ اور پہلو پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بندے کو نماز میں اس قدر لگن ہونی چاہیے، فرمایا اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں لو خیرت بین رکعتین و بین الجنہ لاخترت رکعتین علی الجنہ۔ فرمایا اگر مجھے 2 رکعتیں پڑھنے میں
اور جنت میں اختیار دیا جائے کہ یا تو تمہیں 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملے گا یا پھر تم جنت میں جا سکتے ہو، دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز پسند کرتے ہو؟ خدا کی قسم، امام محمد بن سیرین نے جو سنیوں کے امام ہیں اور ایک عشق کے قافلہ کے سپہ سالار ہیں، آپ نے فرمایا لَخْتَرْتُ الرَّكَعَتَيْنِ عَلَى الْجَنَّةِ، میں جنت پہ 2 رکعتوں کو ترجیح دوں گا۔ اب آپ ذرا غور تو فرمائیں، جنت تو حقیقی انعام ہے، جنت ہی سب سے بڑا انعام ہے جو رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر بندہ صحیح رستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا، تو بالآخر میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ لہذا جنت کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ میں اس طرح بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کچھ ایسے لوگ جو ان پڑھ قسم کے اور پھر نعتیں پڑھنے کے لیے محض ان کو شوق ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کلام کون سا پڑھ رہا ہوں، اور پھر جنت کی نفی کرتے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جنت رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ امام محمد بن سیرین نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت چاہیے نہیں، فرمایا مومن کو نماز کا شوق کتنا ہونا چاہیے، جنت دینا نہ دینا یہ تو اپنا رب کا خود فضل اور فیصلہ ہے، ہمارا شوق کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا میں کہوں گا جنت اللہ دے گا، اپنے حبیب کے صدقے میں دے گا، لیکن مجھے نماز میں اتنا سرور آتا ہے، نماز میں اتنی لذت آتی ہے، میں تو سر رکھتا ہوں تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں جھکنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کا انداز ہی جو ہمارا ہے، ہمیں سرور ہی اتنا آتا ہے، سر سجدے پہ رکھ دیا ہے، سر سجدے میں ہے، زمین پہ رکھا ہے، اور بندہ جو صحیح معنوں میں لذت محسوس کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اے پروردگار میں تو ابھی اور جھکنا چاہتا تھا، تیری زمین ہائے ہو گئی ہے، مجھے زمین اور نیچے نہیں جانے دے رہی، میں سجدہ کر رہا ہوں، مجھے لطف اتنا آتا ہے، میں اس سے بھی نیچے جانا چاہتا ہوں لیکن زمین ہائے ہو گئی ہے۔ تو فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے جو میں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر رکعتین رضا اللہ وفی الجنت رضائی، فرمایا جنت کو پسند کروں تو اس میں میری خوشی ہے، میری رضا ہے، اور رتوں کو پسند کروں تو اس میں رب کی رضا ہے۔ میں نے اپنی رضا پہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو چھوڑ کے رب کی رضا پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ بالآخر انعام وہ ہے، فضل وہ ہے، سب جنت کے بالا خانے اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے سجا رکھے ہیں، لیکن وہ پیارے کتنے پیارے ہیں، ان کے انداز کتنے نیارے ہیں۔ وہ کہتے ہمیں 2 باتوں میں جب چانس ملتا ہے تو ہم فوراً یہ چاہتے ہیں موقع ملا ہے سجدے میں پڑ جاؤ اپنے خدا کو راضی کر لو۔ اب آپ یہ جملہ چھوٹا سا ہے، اس پہ غور فرمائیں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف جنت ہے۔ اب ہمارے ماحول میں ایک طرف نماز ہے، ایک طرف دکان ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف گاڑی ڈرائیونگ کرنی ہے، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف زراعت ہے، اور ایک کاروبار سارے، زراعتیں ساری اور جاب سارے۔ اگر بندہ حلال طریقے سے چلے تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے فرمایا اس کے مقابلے میں دکان کو ترجیح دیتے ہو کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو نکل جائے گا تو پتہ نہیں مجھے کتنا نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا اگر تمہارے دل میں حقیقی شمع روشن ہو تو تمہیں مقابلے میں جنت بھی آ جائے تو فوراً نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جب جنت کے مقابلے میں نماز کی اتنی بڑی پابندی ہے تو دنیاوی کاموں کو نماز پہ کیسے ترجیح دی جا سکتی ہے؟ اب آپ جی وقار دیکھیے، ٹائم مختصر ہے، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ملت کے افراد کو نماز پڑھنے کی اس طرح سے تلقین فرمائی ہے اور خود بھی فرمایا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان اپنے لحاظ سے بھی ہے کہ مجھے نماز میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا سرور آتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کیونکہ رب کا یہ وعدہ ہے کہ محبوب نماز کے اندر بھی ہم تجھے وہی قرب عطا فرمائیں گے جو ظاہری طور پہ معراج میں ہم نے تجھے قرب عطا فرمایا تھا۔ لیکن ملت کے نام بھی یہ پیغام ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نبی یہ رحمت ہم پہ راضی رہیں، ان کی آنکھیں ہمارے لحاظ سے ٹھنڈی رہے، فرمایا نماز کو کبھی بھول نہ جانا۔ نماز کے لیے ہم نے اس لیے پابندی کر دی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے جو بندہ اپنے آپ کو عادی بنا لے گا، اب بالغ ہونے کے بعد چھوڑے گا وہ تو گناہگار بنے گا۔ فرمایا گناہگار بننے کا اس کو موقع نہ ملے، اس انداز سے پابندی کر دو تو پھر اس کے صدقے میں رب خود بھی کرم فرمائے گا۔ گرامی قدر سامعین، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز کے سارے تقاضوں کو پورا کیا جائے، نماز کو اس کی حقیقت کے مطابق پڑھا جائے اور نماز کو اس طرح پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ نماز کے جو ارکان ہیں، جو شرائط ہیں، وہ ساری پوری ہوں، مکمل ہوں طہارت کے لحاظ سے، اور پھر خشوع و خضوع بھی ایسا ہو کہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، ایسے خشوع سے خضوع سے توجہ سے یوں کھڑے ہو جاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ إِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ پہلا مرتبہ تمہیں حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ بات پختہ ذہن میں بٹھا لو، تم نہیں دیکھ رہے تو وہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خشوع اور خضوع کا عالم ہونا چاہیے۔ تو پھر آگے نماز پڑھنے کا طریقہ خاص کر کے میں چند موٹی موٹی باتیں آپ سے گزارش کروں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلے نمبر پہ تو نمازی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نے جب نماز پڑھنی ہے اور اس نے تکبیر تحریمہ بول کے ہاتھ باندھنے ہیں، تو یہ بھی کچھ لوگوں نے ملت کے اندر اس مسئلے کو مختلف کر دیا ہے۔ ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں؟ بھئی ہاتھ وہیں پہ باندھنے ہیں جہاں باندھنے کا حکم اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ ہم نے کلمہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا پڑھا ہے اور پھر ان کا یہ فرمان ہے کہ میرے بعد خلفائے راشدین ان کی سنت پہ عمل کرنا، طریقہ اپنانا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب دیکھیے ذرا حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، آپ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ فرمایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں بھائیو نماز میں ہاتھ باندھنے ہو تو ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی پہ رکھ کے ان دونوں ہتھیلیوں کو ملا کے ناف کے نیچے رکھو گے تو سنت پوری ہوگی۔ لہذا ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہمیں آقا علیہ السلام کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے جو ہم کو حکم ہے وہ یہی حکم ہے۔ فرمایا ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی پہ رکھ کے ناف کے نیچے اگر ہاتھ باندھتے ہو تو فرمایا سمجھ لو کہ تم کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ گرامی قدر سامعین، یوں ہی اب نماز شروع ہوئی تو اس میں اب قرات کا مسئلہ ہے اور قرات کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا اپنا فرمان موجود ہے۔ قرات خلف الامام، جب امام کے پیچھے خصوصاً چونکہ علیحدہ جو ہے اس کی تو بات سے جدا ہے، وہ سب کچھ پڑھے گا، امام جماعت کرا رہا ہے، مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو
اب مقتدی کے لیے سنت یہ ہے اور ہدایت والا رستہ یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے جب کھڑا ہو اس کو آواز آ رہی ہو پھر بھی خاموش رہے، آواز امام کی نہ آ رہی ہو پھر بھی خاموش رہے۔ یہ فرمان رب ذوالجلال جل شانہ کا اپنا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن مقدس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیا جائے۔ تو یہ آیا کریمہ خصوصاً یہ موقع یہ نماز کے بارے میں موجود ہے، اور بہت سی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، اور اظہر من الشمس ہے، اور اسی موقف کو ملت اسلامیہ کے اندر ترجیح موجود ہے۔ آپ غور فرمائے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے خود جب نماز پڑھائی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ، فرمایا رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کرائی ہے اور نماز ایسی ہے جس میں قراءت بالجہر آپ نے فرمائی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ هل قرأ منکم معی احد آنفا، فرمایا میرے غلاموں ابھی میرے پیچھے ابھی کسی نے تم میں سے قرات کی ہے؟ اپنے صحابہ سے سوال فرمایا۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ویسے جانتے تھے، فرمایا اس لیے پوچھا اس لیے کہ لوگوں کو جس کسی کو ابھی خبر نہیں ہے یا غلطی ہو گئی اس کو پتہ چل جائے، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے یہ وضاحت ہو جائے کہ نماز کے اندر جب امام کے پیچھے آدمی کھڑا ہو تو اس کے لیے قرات پیچھے امام کے کرنا جائز نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ابھی جب آپ نے جماعت کروائی ہے میں نے پیچھے نماز پڑھی ہے تو میں نے آپ کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، میں نے قرات کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی اقول مالی انازع القرآن، فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کیا وجہ ہے مجھ سے قرآن میں منازعت ہو رہی ہے، قرآن کے اندر کوئی میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے کہ ادھر میں پڑھتا ہوں ادھر وہ پڑھتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام بڑی فہم و فراست کے مالک تھے اور رسول اللہ کے اشاروں کو سمجھتے تھے۔ جب اتنا واضح طور پہ آقا علیہ السلام نے حکم فرما دیا، راوی کہتے ہیں فانتہى الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا تو سارے صحابہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرنے سے رک گئے ہیں۔ اب آپ جی وقار ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، وہی نظریہ ہے، وہی موقف ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ صحابی چھوڑ گئے، اس وقت سے چھوڑ گئے جب سے رسول اللہ نے فرمایا ہے، صحابی چھوڑ گئے، وابی آج تک نہ چھوڑ سکے۔ تو فرق واضح ہو گیا، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، صحابی کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے، اور دوسری مخالف پارٹی کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں اللہ کے فضل سے یہ رب کی بارگاہ سے توفیق ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو رسول اللہ نے ان کو طریقہ عطا فرمایا ہے، وہی بڑھ کے اہل سنت کے حصے میں آیا ہے۔ گرامی قدر سامعین، موضوع بڑا طویل ہے اور یوں نہ سمجھیے یہاں تو میرے شیخ خطبہ دیتے ہیں، بندہ ناچیز کو 8 سال ہو گئے ہیں ان باتوں پہ مناظرے کرتے ہوئے، اور خدا کی قسم ہے آج تک جواب نہیں آیا اور آ بھی نہیں سکے گا، اور میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل صورتحال کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے اسلاف میں تو یہ اس حد تک اس کے بارے میں بھی سختی موجود ہے
حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بڑے سپہ سالار صحابی، آپ سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا کیا موقف ہے، کیا کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فی ہے جمرہ. فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں کہتا ہوں جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں آگ ہو، اس کے منہ میں آگ ہو. ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتا اس کے منہ میں مٹی ہو، یہ فرماتا اس کے منہ میں آگ ہو. میں پوچھتا ہوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی سختی کیوں ہو گئی، اتنا غصہ کیوں آ گیا؟ فرمایا غصہ اس لیے ہے ہمیں حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں محبوب علیہ السلام حکم فرمائے اس پہ فوراً عمل کرو، اس کو پک کرو، اور جس سے وہ منع فرما دے اس سے فوراً باز آ جاؤ. فرمایا حضور نے منع فرمایا ہو تو وہ بندہ یہ جسارت کیوں کرتا ہے جس بات سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کوئی پھر وہ کرے تو پھر اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے. اب باب جی وقار اس پہ 20 دلائل موجود ہیں، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ جو ہماری طرف سے جس کا آج تک جواب نہ ہو. یہ تو ملت اسلامیہ کا ایک متفقن علیہ مسئلہ ہے، اور اس کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف اہل سنت کے اندر موجود ہے. ان لوگوں کو جن کا عقیدہ کوئی اور ہے اور حق والی جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، ان کو تو ان باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے. انہیں پہلے اپنا کلمہ درست کرنا چاہیے، پہلے اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، پہلے اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہیے. یہ باتیں جو فروعی مسائل میں ہیں یہ تو اہل حق کی بات آپس میں چلتی ہے، اور ان میں بھی اللہ کے فضل سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ، اللہ نے ان کو وہ تاج عطا فرمایا ہے کہ فقاہت میں انہیں راج عطا فرمایا ہے. گرامی قدر سامعین، اس سے اگلا مسئلہ ہے رفع الیدین کا. نماز کے اندر جب آدمی شروع ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. اس کے بعد پوری نماز کے اندر رفع الیدین موجود نہیں ہے، منسوخ ہو چکا ہے. رب ذوالجلال جل شانہ نے لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ مومن. کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اب اس آیت کریمہ میں تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے. جب پوچھا گیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کن کن نمازوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کی فلاح کے پرچم خود اللہ کی طرف سے لہرائے جا رہے ہیں اور پہلے سے پیغام سنائے جا رہے ہیں کہ وہ بندے نمازیں پڑھیں گے تو فلاح پا جائیں گے، ان کی نمازیں حقیقی نمازیں ہوں گی. وہ کون سے بندے ہیں؟ فرمایا مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں جھانکتے رہتے، بڑے خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. یہ وہ بندے ہیں جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے. فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، حقیقی نماز پڑھنے والے، صحیح نماز پڑھنے والے. اس لیے ادارہ صراط مستقیم نے آج یہ پیغام دینے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ زور تو بڑا ڈالتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. ہم کہتے ہیں کون سی نماز کی بات کرتے ہو؟ ہم صرف نماز نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن صحیح پڑھو، صحیح پڑھو، ورنہ نماز کا فائدہ نہیں ہوگا. خود آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کتنے نمازی ہیں کہ نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نماز ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن ایسی پڑھو جیسی پڑھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے. فرما دیا فلاح پانے والے لوگ کون سے ہیں؟ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. یہ وہ لوگ ہیں
جو نماز میں رفع یدین کرتے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. جن کی تعریف رب فرما دے اور جن کی تعریف اور نماز کی اصلاح پہ سند رب جاری فرما دے، کون سی طاقت ہے دنیا میں جو اس کو چیلنج کر سکے؟ گرامی قدر سامعین، اس لیے اس پہ سینکڑوں دلائل موجود ہیں، لیکن میں وقت کی نزاکت کے لحاظ سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور جاتے جاتے آپ کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے باقاعدہ آقا علیہ السلام کا فیضان اور پیغام آگے منتقل کرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، فرمایا لوگوں کیا تم یہ چاہتے ہو آج میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھاؤں؟ جس طرح ہمیں رسول اللہ نے سبق دیا ہے، جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، آج وہ پیور اور خالص طریقہ تمہیں نہ عطا فرماؤں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، اس کے بعد پوری نماز میں کہیں بھی آپ نے رفع یدین فرمایا؟ رفع یدین کہیں بھی؟ بولو بھئی، صحابی رسول نے پہلی مرتبہ جو رفع یدین جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے وہ فرمایا ہے، اس کے بعد پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین فرمایا نہیں فرمایا. اور یہ سنن ترمذی میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کتنا فضل فرمایا ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ میں نے پہلے آپ کو گزارش کی رفع یدین کے موضوع پہ ہمارے اسلاف تو شروع سے مناظرے کرتے آئے ہیں، یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور بندہ ناچیز کو پورے 8 سال ہو چکے ہیں، اور میرا اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ ایک حدیث پیش کرو جس میں رسول اللہ نے حکم فرمایا ہو رفع یدین کرو. خدا کی قسم ہے آج تک نہیں، کل تک نہیں، قیامت کی دیواروں تک ایک حدیث کوئی نہیں پیش کر سکے گا کہ حضور نے حکم فرمایا ہو رفع یدین کرو. اور میں حدیث آج بھی پیش کر رہا ہوں کہ رفع یدین روکنے سے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے خود حکم فرما کے روک کے یہ ثابت فرمایا ہے کہ رفع یدین کو اللہ کے حبیب نے خود منسوخ فرمایا ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر رحمت فرمائی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے تھے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، فرمایا کیا ہے مجھے میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھتا ہوں، رفع یدین کر رہے ہو؟ فرمایا یہ تمہارا عمل ایسے ہے جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. میں نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے اندر یہ ہاتھ آگے پیچھے مارنا، اوپر نیچے مارنا، یہ تمہارے لیے کیسے جائز ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے واضح طور پہ فرما دیا اور ناپسندیدگی کا اظہار ایسا فرمایا کانہا اذناب خیل شمس، فرمایا یہ گویا کے شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں. تو دمیں چل رہی ہیں، وہ چلا کون رہا ہے؟ میں آگے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، میرے صحابہ نماز میں ساکن رہا کرو. نماز میں بولو نماز میں ساکن رہا کرو. تو گرامی قدر سامعین، لہذا ہم یہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک رکا میرے پاس پہنچا ہے اور کسی بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے. آپ سوال سنیں پہلے. کہتے ہیں گزارش ہے کہ ہمارے علاقے کے ایک غیر مقلد مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں
جمعہ کے موقع پر ہاتھ میں قرآن پکڑ کر کہا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک نماز بھی بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھی. اعلان سن لیا آپ نے؟ کہتا ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قسم اٹھا کے کہتا ہے ایک نماز بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھی. آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے جس سے مسلک اہل حدیث کی صداقت واضح ہوتی ہے. اب غور کرو، میں نے کہا جھوٹ بولے تو مسلک کی صداقت واضح ہوتی ہے. میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں، یہ بندہ فراڈی بندہ ہے. منبر رسول پہ بیٹھ کے اس نے جو بات کی ہے اور جو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اگر اس میں کوئی غیرت نام کی چیز موجود ہے تو جو مسئلہ رفع یدین کے بارے میں اختلافی مسئلہ ہے، پہلے رفع یدین کے بارے میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، جو اس نے مومل جملہ بول کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ نے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی، اس سے مراد پہلا رفع یدین ہے. غور کرو غور کرو. لیکن ان کا موقف کیا ہے؟ یہ تو ہمارا موقف ہے نا کہ پہلا رفع یدین ہے، اس کے علاوہ کوئی رفع یدین ہے. ان کا موقف کیا ہے؟ اگر بندے کا پتر ہے، اگر انسان کا بیج ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں، تم کہتے ہو ایک نماز بھی، میں کہتا ہوں اس طرح ہر مقام پہ رفع یدین کر کے، اب جس طرح تم نے ہمیں چیلنج کیا ہے، یہ پوری عبارت ساتھ لکھو کہ جہاں جہاں ہم رفع یدین کرتے ہیں، ایسے رفع یدین کے بغیر رسول اللہ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو فوراً فیصلہ ہو جائے گا. یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. عوام کو دھوکہ مت دیجیے. رسول اللہ کے غلام پردے چاک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر تم میں دم ہے تو یہ عبارت لکھو جو اہل حدیث کا موقف ہے رفع یدین کے بارے میں، وہ موقف قرآن ہاتھ میں پکڑ کے ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک نماز بھی اس رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی. رب لم یزل کی قسم ہے، یہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے، ماں نے کوئی جرح نہیں ہے جو ایسا عمل پیش کر کے سامنے آ جائے. غلط بیانی نہ کرو، جھوٹ مت بولو. یہ جھوٹ تمہارا کہاں تک چلے گا؟ دیکھو اس نے کہا اس لیے کہ لوگوں میں بلے بلے بھی ہو جائے گی. جی لوگ کہیں گے جی بڑی بات کر رہا ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑا ہے. میں نے کہا تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ وہی قرآن ہے. بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ پڑھنے والے بعض کاریوں پہ لعنت بھیجتا ہے. اب مجھے بتاؤ ایمان سے، اگر یہ سب سے بڑا جھوٹ منبر رسول پہ بیٹھ کے جمعے والے دن روزے کی حالت میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اگر اس نے یہ اعلان کیا ہے تو بتاؤ کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا صرف اس نے اس لیے ہے کہ بالآخر یہ تو میں اپنے مجمع میں بیٹھا ہوں تو لوگ میرے رفع یدین کا نام لوں گا تو لوگ پکے ہو جائیں گے. لیکن وہ یہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ شاید میں گرفت سے بچ جاؤں، کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ آقا علیہ السلام نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ رفع یدین کیا ہے. جی یہ وضاحت ہی نہیں کی تو یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو خراب مت کرو. آگے تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ رفع یدین تم کرو یا نہ کرو تمہاری نمازیں جائیں گی کدھر. جی چاہے کرتے رہو چاہے نہ کرتے رہو، چاہے ہر وقت سجدے میں پڑے رہو، تمہاری نمازیں ہی اور ہیں، ہماری نمازیں ہی اور ہیں. اب آپ جی وقار غور فرمائیے ذرا، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آمین کا مسئلہ ایک نماز کے اندر امام کے پیچھے بعض لوگ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں
تو آپ کو پتا ہے ہر موضوع پہ 20 دلائل موجود ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اتنی گزارش کروں گا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین۔ آقا علیہ السلام نے جب قرات کی ہے تو ولا الضالین پہ جب پہنچے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے۔ راوی کہتے ہیں خفض بہا صوتہ، آقا علیہ السلام نے آواز کو پست کر دیا ہے، آمین بالجہر نہیں، آمین بالسر فرمائی ہے۔ ہمارے لیے حکم ہی یہ ہے، آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے غلاموں اس طرح نماز پڑھو تو اس طرح آمین کہو، ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے، ومن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے کبھی سنا کسی نے فرشتوں کی آواز آتی ہو کہ ملائکہ آمین کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آواز نہیں آتی۔ یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں امام بھی آمین کہتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ امام جب آمین کہتا ہوتا اونچی آواز سے تو سب کو ویسے ہی پتا ہے، فرمایا امام بھی آمین آہستہ کہتا ہے اور ملائکہ بھی آمین آہستہ کہتے ہیں، تمہاری موافقت ان سے ہونی چاہیے۔ اگر تم بھی آمین آہستہ کہتے ہو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ گرامی قدر سامعین، لہذا میں اس بات پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بات پوری کر دی اور جہاں تک کسی کے پاس سے وہ پیغام آیا تھا ہم نے بھیج دیا اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھی موقف ہے، اعلان نبوت کے بعد مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، میرے حضور بدر میں ہو یا احد میں ہو، خندق میں ہو، عذاب میں ہو، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے بعد ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں رفع دین کرنے کی حضور نے تبلیغ فرمائی ہو۔ یہ تو بار بار کہتے ہیں نا، ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں حضور نے فرمایا رفع دین کرو۔ اور وہی میں نے پہلے بھی گزارش کی، ہمارا اہل حق کا چیلنج اس وقت سے اسی وقت سے چلتا رہا ہے۔ لہذا ایسے مسائل میں الجھا کے اصل میں لوگوں کو ورگلا کے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ مسائل تو فروعی مسائل ہیں ہمارے، یہ اہل سنت کا اختلاف ہے اس میں۔ گرامی قدر سامعین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیے، نماز پڑھتے ہوئے چونکہ موضوع ہے نماز پڑھو صحیح پڑھو تو تعدیل ارکان کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اسرق الناس من یسرق صلاتہ، فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نماز کی چوری کیف یسرق صلاتہ، کوئی بندہ نماز کی چوری بھی کر سکتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں چور دنیا میں بڑے موجود ہیں لیکن بدترین سب سے وہ ہے کہ جو نماز میں بھی چوری کرتا ہے۔ این اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے اور بندگی خدا کی ہو رہی ہے اور اس کے اندر بھی چوری کرتا ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، فرمایا سجدے میں جاتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، رکوع میں جاتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایسا بندہ سب سے بڑا چور ہے اور بدترین چور ہے کہ فوراً رکوع میں گیا اور فوراً اوپر آ گیا، سجدے میں گیا جس طرح مرغا چونچ لگاتا ہے فوراً اوپر آ گیا۔ فرمایا سجدے میں جائے تو اطمینان سے سجدہ کرے، رکوع میں جائے اطمینان سے رکوع کرے، سجدے سے اٹھے تو ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھے، رکوع سے اٹھے تو اطمینان سے کھڑا ہو، اس کو تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں۔ لہذا نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے
کیونکہ تعدیل ارکان بھی واجب ہے، اگر واجب رہ جائے تو نماز ہوتی اب آپ جی وقار، لہذا نماز پڑھو تو صحیح پڑھو، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو فیضان اور جو پیغام ہمیں ملا ہے اس کے مطابق نماز پڑھی جائے، اور پھر نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، اور خاص کر کے فرضوں کے بعد اس پہ بھی کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں اور شور کرتے ہیں کہ فرضوں کے بعد تو دعا کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ میں طبرانی کی معجم صغیر پیش کر رہا ہوں اور تفسیر ابن کثیر پیش کر رہا ہوں، اور روایتیں کئی ہیں، میں صرف ایک روایت پڑھوں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجلس بعد ما یسلم حتی یقول اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ فرمایا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے تو آقا علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح کے بہت سی حدیثوں میں موجود ہے، اور کل بھی میں نے پیش کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دعا مانگتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو یہی دعا جو فرضوں کے بعد آج ہم مانگتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی ہے اور یہ مانگنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ جب دعا آدمی مانگے تو کل یہ حدیث پیش کی تھی کہ پھر دعا مانگ کے جب فارغ ہو تو ہاتھ ویسے نہ لوٹا دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی ہے، فعلی حدیث بھی ہے، اپنا عمل مبارک بھی ہے، ہمیں حکم بھی ہے کہ جب دعا مانگ لو تو اس وقت تک ہاتھ نیچے نہ کرو جب تک دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ نہ مل لو۔ لہذا یہ سارے کا سارا طریقہ جو اہل حق کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ نماز پڑھنی ہو، صحیح پڑھنی ہو تو پھر طریقہ یہی اپنانا پڑے گا، ورنہ اگر کسی اور رستے پہ نکل گئے تو پھر صحیح ہونا کیا ہے، نماز کو نماز کہا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے میں ایک بہت بڑی بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اکثر مسائل بھی جماعت سے متعلقہ ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا رب ذوالجلال نے خود حکم بھی فرمایا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ جانتے ہیں 27 گنا ہے، اور اس سے بڑھ کے اللہ جتنا عطا فرمائے۔ لیکن احباب صحیح نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو اس امام کی اپنی نماز صحیح ہو، اگر اس کی نماز اپنی صحیح نہ ہو تو پیچھے پڑھنے والے کی نماز صحیح۔ اس کے لیے امام کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اسلام۔ کیا شرط ہے؟ ذرا بولے مجھے پتہ چلے، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الحمدللہ اس موضوع پہ کہ کس بندے کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہوتی، فہم دین کورس لاہور میں میں نے 3 دن اس پہ خطبہ دیا ہے، ڈیٹیل ان 3 خطبوں میں موجود ہے۔ میں اس وقت ضروری بات آپ سے کر کے ایک پہلو کے لحاظ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر اسلام نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی، تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کا، آل کا کسی لحاظ سے بھی گستاخ ہو، اس بندے کے پیچھے اہل سنت کی نماز ہوتی۔ اب یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن میں ایک جہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے، چاہے کوئی بندہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، غیر مقلد کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، کوئی بھی نام لے ان ناموں میں سے، اصل ان سب کی ایک ہے، اور ان کے اسلاف کے کتابوں پہ، عبارتوں پہ کفر کے فتوے موجود ہیں۔ جو وہ عبارتیں صحیح سمجھتا ہے، ایسا ہر بندہ ہمارے نزدیک، ہمارے ائمہ کے نزدیک، قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ایسا بندہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی۔ اب آپ جی وقار،
میں ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. کیا نام ہے؟ بولو بولو ذرا مسئلہ پیش کروں. یہ نام ہے، نام کی حد تک یہ ہے صراط مستقیم. اور اس کا رائٹر ہے اسماعیل دہلوی. اور اسماعیل دہلوی ان سارے لوگوں کا بڑا بابا ہے. آج جب باس میں ہم اس بات کو لاتے ہیں تو کچھ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور یہ کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارا نہیں ہے، یہ دیوبند کا ہے. تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اصل ان کا ایک ہے، لیکن میں صرف ایک کتاب اس بات سے پہلے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں. اور اس کتاب کا نام ہے فتاوی ثنائیہ. اور ان کے بہت بڑے عالم دین ثناء اللہ امرتسری، اس سے یہ پوچھا گیا، اکثر لوگ حنفی کہتے ہیں کہ مولانا نصیر حسین، شاہ اسماعیل شہید، نواب صدیق حسن خان یہ حنفی تھے، آپ بتائیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یہ تینوں صاحب پکے اہل حدیث ہیں. کون ہے؟ کہتا پکے اہل حدیث ہیں، لہذا اپنا نام کوئی بھی رکھ لے، عبارتیں ان کی موجود ہیں. اب اس کتاب کے اندر موجود کیا ہے میں خلاصہ پیش کرتا ہوا، ان کی یہ میرے سامنے موجود ہے، فارسی زبان میں لکھی ہے. اس کے اندر یہ عبارت سن لیجئے. انہوں نے کہا از بس وسع زنا خیال مجامت زوجہ خود بےترست و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال از معظمین گو جناب رسالت مہا باشن بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے معاذ اللہ نماز میں اگر آقا علیہ السلام کا خیال آ جائے، ایک طرف یہ خیال اور دوسری طرف گائے کا خیال، گدھے کا خیال آ جائے، تو کہتا حضور کا خیال، آقا علیہ السلام کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے. میرے پاس ترجمہ بھی موجود ہے، اصل کتاب بھی موجود ہے، اور آج تک ان لوگوں نے اس بات سے توبہ نہیں کی اور ہمیشہ اس عبارت کا تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ملت اسلامیہ کا فیصلہ ہے، لو قال لشعر النبی شعیر یکفر، لو قال لنعل النبی نبی نعیل یکفر. فرمایا اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے بال مبارک کے لیے تصغیر کا لفظ استعمال کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. حضور کے نالین شریف میں سے ایک نال کے لیے اگر کوئی تصغیر کا صیغہ استعمال کرے، چھوٹا کر کے بیان کرے، علماء فرماتے ہیں ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہاں تک کہ یہ بھی مسئلہ ہے اور بڑے بڑے فتاوی میں موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے معاذ اللہ کہ آقا علیہ السلام کے کپڑے جو ہیں معاذ اللہ مٹی لگی ہے تو بظاہر میل لگی ہے، تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے کپڑے گندے ہیں، معاذ اللہ علماء نے لکھا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، وہ بندہ کافر ہو جائے گا. کسی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا حضرت اس مسئلے کی نزاکت کیا ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف رکھیں تو مٹی ساتھ لپٹ جائے، تو مٹی کپڑوں کو لگ جائے، تو اسی کے دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے اور دوسری طرح اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کپڑے مٹی لگ گئی ہے تو کپڑے معاذ اللہ گندے ہو گئے. فرمایا اس کمینے کا منہ جلے جو یہ کہے کہ حضور کے کپڑے گندے ہیں. اگر اللہ توفیق دے تو یوں کہنا چاہیے مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے. جن کے کپڑوں کی گستاخی، جن کے تلووں سے لگنے والی مٹی کی گستاخی، جن کے بال کی گستاخی سے کفر لازم آتا ہے، اس بندے نے کیا کیا؟ ایک طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، دوسری طرف گدھے نے گدھے کو رکھ دیا.
گدھے سے مقابلہ کرتا ہے، صرف مقابلے میں لانا ہی گستاخی ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے یہ بھی کافی تھا، لیکن اس نے کیا حضور کا خیال آ جائے۔ میں نے کہا کمینے تجھے کیوں آئے؟ تیرا وہ سینے ہی نہیں ہے، تیرا وہ دل ہی نہیں ہے، تیرے سینے میں، دل میں، دماغ میں اللہ نہ کرے خیال کیوں آئے؟ اتنی گندی جگہ پہ وہ خیال آتا بھی نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے برا ہے۔ یہ ہے اردو ترجمہ، غور کرنا ذرا، اردو ترجمے میں لکھا کہ آپ کا خیال برا ہے، لیکن میں اصل کتاب پیش کر رہا ہوں، عبارت یہ ہے بچندی مرتبہ بد تارست۔ کہتا صرف برا نہیں بہت برا ہے، صرف برا نہیں بہت برا ہے، صرف برا کہتا تو پھر بھی برا ہو گیا، پھر بھی جہنمی ہو گیا، پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن اس نے بس نہیں کی، کہتا بہت برا ہے، اس پہ بھی بس نہیں کی، کہتا ہے بچندی مرتبہ بد ترس، کئی بار بہت برا ہے۔ آپ فرمائیں ہمارے کچھ بولے بالے بھائی ایسے بھی ہوتے، وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے جی، سارے خانہ خدا ہیں جی، نماز پڑھنی ہے، یہ بس علماء الجھن میں ڈال دیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ میں نے کہا اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ اللہ تب قبول فرمائے گا جب اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ جی نماز پڑھنی ہے تو ایسا امام ہے جو کہتا ہے نماز میں خیال آ جائے معاذ اللہ تو اتنا برا ہے۔ میں بار بار ان الفاظ کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ آئیے میں کہتا ہوں ان کا موقف یہ ہے، کتاب بند نہیں ہوئی، آج بھی چھپتی ہے، سارے اس کو امام بھی مانتے ہیں۔ جب ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو اتنا برا ہے نعوذ باللہ، تو پھر نماز وہ نماز ہے، وہ نماز ہے جی؟ ہماری نماز اور ہے، ان کی نماز اور ہے۔ جب نماز ہی جدا جدا ہے اور ہمارے نزدیک ان کی نماز ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری نماز کسی گستاخ کے پیچھے ہوتی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، ایک ہے نماز میں حضور کا خیال آنا، کہو سبحان اللہ، ایک ہے خیال آنا، ایک ہے حضور کا خود آ جانا، ایک ہے خیال آنا، ایک ہے ان کا خود جلوہ دکھانا، خود کرم فرمانا۔ 20 کتابوں میں روایت موجود ہے، حضرت ابی بن کعب اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ابی بن کعب، آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے دروازے پہ آ گئے، ادھر حضرت سعید بن معلہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے مجھے یاد فرمایا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صرف خیال نہیں آیا، جب دروازے پہ آئے ہیں حضور خود تشریف لے آئے، فرمایا یا ابی، کیا فرمایا؟ یا ابی، صرف خیال نہیں آیا، حضور کی میٹھی میٹھی آواز بھی آئی ہے، اور راوی کہتے ہیں التفاتا، آپ نے التفات فرمایا، آنکھیں پھیر کے دیکھا، بولے نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کیا کیا؟ خیال آیا معاذ اللہ باہر نکال دیا؟ نہیں، عاجل فی صلاتے ہی، اپنی نماز میں جلدی کی۔ کس خیال میں؟ سمجھو کس خیال میں؟ نماز خدا کی ہو رہی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ عاجل فی صلاتے ہی، نماز میں جلدی کی ہے، ختم کرنے کے بعد فوراً پہنچے ہیں، فرمایا ما منع کا نجابتی، ابی بن کعب میں نے تجھے یاد فرمایا تھا، میری بات ماننے میں کون چیز رکاوٹ بن گئی؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟ پہنچ تو گئے ہیں، جلدی ختم کی ہے، اور اسی خیال میں مست ہو کے وہاں پہنچے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مواخذہ فرمایا دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اصلی، حضور میں نے کوئی کام نہیں کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے سمجھانے کے لیے مواخذہ فرمایا۔ اب حضرت ابی بن کعب نے عرض بھی کر دیا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس میں بھی جلدی کر کے ختم کر کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے؟ تجھے پتا نہیں چلا؟ رب فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا پتا نہیں چلا اس آیت کا نزول ہو گیا ہے؟
عرض کی لا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں تھا، پتا ہوتا تو ایسے کیوں ہوتا، پتا نہیں تھا لا جرما لا تدعونی الا اجیبک، حضور جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کے بعد تمہارا اشارہ ہوگا سر سجدے میں کیوں نہ ہو چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اور جو بخاری شریف میں روایت ہے حضرت سعید بن معلہ ان کے بارے میں موجود ہے، اور یہ بھی درجنوں کتابوں میں۔ اب بتاؤ خیال آیا یا نہ آیا؟ خیال نہیں آیا، آواز بھی آئی ہے، آواز سے لطف بھی آیا ہے۔ اس میں یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ پہلے نماز میں دیر لگ رہی ہے، اب جلدی کرو۔ اب یہ صحابی کا فیصلہ ہے، آگے جو فیصلہ حضور نے سنایا ہے، اب صحابی نے معاذ اللہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا حکم ہے اور قرآن میں آیا ہے اور رب نے فرمایا ہے تو حضور میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، میں نے بھی تو نماز ہی پڑھی ہے نا۔ صحابی نے اتنی بات بھی نہیں کی اور جواب کیا دیا ہے؟ لا جرما لا تدعونی الا اجیبک، کوئی شک نہیں بلا شبہ اب جب ایسا موقع آئے گا میں قربان جاؤں اس موقع پہ جس کو حضور یاد فرمائے۔ کسی کو یاد تو فرمائے نا، کسی کے دل میں اپنی محبت آباد تو فرمائے نا، اس نے اور لینا کیا ہے؟ اس لیے ملت اسلامیہ کا متفق علیہ موقف ہے، اگر کسی خوش نصیب کو نماز پڑھتے ہوئے حضور بلائیں، وہ بلائیں تو صحیح، وہ بلائیں تو صحیح، فرمایا کسی کو بلائیں، ایک رکعت پڑھی ہو، دوسری میں ہو، تیسری میں ہو، چوتھی میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، جہاں کھڑا ہے آقا علیہ السلام نے بلایا وہیں پہ نماز چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، حاضر ہو جائے، اور جو آقا علیہ السلام حکم فرمائے وہ تسلیم کرے، وہ مانے، جو کام فرمائے وہ کام کرے، پھر لوٹ کے واپس آئے، جہاں سے نماز چھوڑ کے گیا تھا وہاں سے شروع کر لے۔ نماز میں کوئی کمی آئی؟ کمی نہیں آئے گی، اجر زیادہ ملے گا۔ جی یہ بارگاہ خدا ہے، وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، فرمایا ادھر سے بلا لیا ہے، وہ بارگاہ خدا میں تھا پھر بھی بارگاہ مصطفیٰ میں تھا، اگر بارگاہ مصطفیٰ میں آیا ہے تو یہ بھی بارگاہ خدا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا بلانا یہ خدا کا ہی تو بلانا ہے۔ اللہ کسی کو بلاتا ہے؟ بتاؤ کبھی آواز آئی ہے؟ اور جس کو اللہ بلائے وہ پھر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، غور کرو ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ہے جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں، تو باری تعالیٰ نے جب خود بلانا ہی نہیں تھا فرمایا یہی تو بتانا ہے اللہ کے رسول کا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ لہذا تھوڑی سی میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں، شاید کوئی بندہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ یہ اس وقت مسئلہ بیان ہوا شاید بعد میں منسوخ ہو گیا ہوگا، نہیں، صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا آخری دن ہے، آقا علیہ السلام کے صحابہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق امیر المومنین آپ جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ راوی کہتے ہیں ڈیٹیل بڑی ہے لیکن میں مختصر اشارہ کروں گا، فرمایا کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، آقا علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے کا پردہ اٹھایا۔ اب جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے ان کے منظر سامنے آ جانا چاہیے، مصلی پہ ابو بکر صدیق ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں، ادھر سے حضور نے پردہ اٹھایا ہے۔ جب پردہ اٹھایا ہے راوی کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے جب پردہ اٹھایا تو ہمیں کیا نظر آیا؟ کہتے ہیں نظر کیا آیا؟ آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا ینظر الینا، اور ہمیں دیکھنا شروع کر دیا۔ جب دیکھنا شروع کر دیا وہو قائم، آپ تشریف فرما ہے، ہمیں یوں لگا کان وجہہ برکت مصحف، کہتے ہمیں یوں لگا، میں نے کہا کیسے لگا نماز پڑھتے؟ کہتے ہمیں یوں لگا، میں عرض کرتا ہوں صحابہ کیوں لگا؟ نماز میں توجہ سامنے کیوں نہیں؟ کہیں خیال تو نہیں آ گیا؟ انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں خیال نہیں آیا، صرف
خیال بھی آیا ہے، مصطفیٰ کا جمال بھی آیا ہے۔ ہمیں یوں لگا جیسے رب کا قرآن کھلا ہے، رب کا قرآن کھلا ہے۔ قربان جاؤں اس حسن پہ، اس جمال پہ، اس نکھار پہ، اس چمک پہ، اس دمک پہ، اس چمکتی پیشانی پہ۔ جب آدمی، عام آدمی بچہ ہوتا ہے، حسن اور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شباب اور ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، حسن مدھم پڑتا جاتا ہے۔ یہ آخری دن ہے میرے حضور کی ظاہری حیات کا۔ کہتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کیسا پایا ہے کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے رب کا قرآن کھلا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تبسم یضحکو، اب تو حضور نے مسکرانا شروع فرما دیا، مسکرانا شروع فرما دیا۔ تو اتنا نہیں ہوا، فرماتے اب حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے، یہ جو مصلی امامت پہ کھڑے ہیں یہ پیچھے ہٹے ہیں۔ کس لیے پیچھے ہٹے ہیں؟ اس لیے کہ چاہتے ہیں کہ حضور خود آگے تشریف لے آئیں۔ جی تعظیم، نماز خدا کی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہے۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تعظیم کرو گے تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اس کتاب میں بھی لکھا یہ تو شرک ہو جائے گا، شرک کی طرف بندے کو کھینچ کے لے جائے گا۔ میں نے کہا صحابہ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ کیا فتویٰ ہے؟ ہم تم سے نہیں پوچھنا چاہتے، آئیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اپنے صحابہ موجود ہیں۔ چاہیے تھا حضور ناراض ہوتے، یہ کیا کیا تم نے؟ مکی دور بھی گزر گیا تمہیں نمازیں پڑھاتے ہوئے، مدنی دور بھی گزر گیا نمازیں پڑھاتے ہوئے، ابے یہ پتہ ہی نہیں چلا خشوع و خضوع کا تقاضا کیا ہے، ادھر دیکھ لیا ہے، پیچھے ہٹتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، میری طرف توجہ کرو بھائی، حضور نے یہ فرمایا، میری طرف توجہ کریں آپ، حضور نے ایسے فرمایا نہیں، بلکہ اس موقع پہ اگر یہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام فرما دیتے چلو آخری دن ہے آج ناراض کیا ہونا ہے، تو ویسے آرام سے فرماتے میرے صحابہ خبردار، نماز میں ایسا نہیں ہوتا، اب نئے سرے سے نماز پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ہے اتموا صلاتکم، میرے صحابہ اپنی نماز مکمل کر لو۔ پتا چلا نماز میں کوئی فرق کس لحاظ سے آیا؟ جب صدیق اکبر کی نماز میں فرق نہیں آتا اور سارے صحابہ کی نماز میں فرق نہیں آتا تو سنی کی نماز میں بھی فرق آتا؟ تو جس کی نماز میں فرق آتا ہے پتہ چلا اس کی نماز اور ہے، صحابہ کی نماز ہی۔ یہ بخاری شریف میں نے پیش کی ہے اور ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے، اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ ہوا، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پردہ نیچے کر دیا، تو پردہ نیچے فرمایا، اس کے بعد اسی روز ہمارے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ آپ کے پاس احباب فامدین اس پروگرام کے لیے چندے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو چندہ دیتے جاؤ لیکن دھیان میری طرف رکھنا، مسئلہ بڑا اہم ہے۔ گرامی قدر سامعین، اب دیکھیے، یہ تو ہے کہ کہتے ہیں خیال آ جائے، میں کہتا ہوں اگر خیال نہ آئے تو نماز ہوگی کیسے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر حضور کا خیال نہ آئے تو نماز ہوگی کیسے؟ بلکہ خیال تو خیال ہے، خیال آنا چھوٹی بات ہے، حضور کا ذکر کرنا یہ بڑی بات ہے۔ نماز میں حضور کا ذکر کرنا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیال نہ آئے، ذکر نہ ہو تو اس کے بغیر نماز ہوتی؟ اب دیکھیے، نماز میں قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض۔ مطلقاً قرات کیا ہے؟ فرض۔ اور رب ذوالجلال کا حکم ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ بھائی توجہ ادھر رکھو گے ورنہ میں بات ختم کر دوں گا، میں بڑا اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ رب کا حکم ہے قرآن جہاں سے تمہیں آتا ہے پڑھ لو، کوئی پابندی، مطلقاً قرآن نماز میں پڑھنا، قرات کرنا مطلقاً فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد کسی اور سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ اب دیکھو، جو بندہ نماز شروع کرے گا وہ نماز میں قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا نا، تو کون سی سورت پڑھے گا جس میں حضور کا ذکر نہ ہو؟ کون سی سورت پڑھے گا؟ کہیں زلفوں کا ذکر ہے، کہیں جمال کا ذکر ہے،
کہیں نور کا ذکر ہے، کہیں بشریت کا ذکر ہے، کہیں کمال کا ذکر ہے، کہیں سلطنت حکومت کا ذکر ہے. کیا کچھ اللہ نے. رب فرماتا یا ایھا المزمل لا فتویٰ، اگر کوئی بندہ نماز میں سورہ مزمل پڑھے تو ذکر آیا یا نہیں آیا؟ یا ایھا المزمل باقاعدہ مخاطب کر کے آگے پورا پڑھتا جائے. نماز میں پڑھے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی محمد الرسول اللہ والذین معہ. کہاں سے قرآن پڑھو گے؟ احباب ٹائم نہیں ہے، میں نے اس لیے گزارش کیا پورا موضوع 3 قسطوں میں ہم نے بیان کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں باقی سارا چھوڑ کے پہلی سورت لے لو، کہو سبحان اللہ. جو بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے پہلی سورت پڑھے گا، اس میں ذکر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، اللہ راست ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یہ جو ہم ضمیر ہے نا، یہی بلاغت ہے قرآن پاک کی. یہ پہلی سورت کے اندر اللہ نے اس ہم کے اندر اپنے سارے پیاروں کا تذکرہ فرمایا ہے. انعام یافتہ کون ہے؟ پوچھئے قرآن سے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے سارے انبیاء کا ذکر آ گیا. یا اللہ رستہ دے دے انعام یافتہ لوگوں کا. انبیاء کا ذکر بھی ہے، شہداء کا ذکر بھی ہے، اولیاء کا ذکر بھی ہے، اللہ کے مقربین سب کا ذکر ہے. تو جن کے صدقے میں ذکر ہے ان کا ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ اب دیکھیے تو فرمایا یہ اگر مطلقاً قرات کے لحاظ سے لیا جائے تو پڑھنا فرض ہے، اور اگر سورہ فاتحہ کے لحاظ سے لیا جائے تو پڑھنا واجب ہے. اب دیکھیے سارے پیاروں کا ذکر علیہم میں بند کر دیا باری تعالیٰ، اب اس کو پھر نماز میں بھی رکھ دیا. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ کسی کا ذکر آ جائے، نام آ جائے، خیال آ جائے، اور کسی کا نہیں، ان کی زبانیں تو بڑی لمبی ہیں. فرمایا ہم نے سارے پیاروں کو سورہ فاتحہ میں رکھ کے اس لیے تو نماز کے لیے ضروری قرار دیا ہے، جہاں ہمارا ذکر ہوگا ہمارے پیاروں کا بھی ذکر ہوگا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط کا اللہ وہ رستہ جو تیرا ہے، یا اہدنا صراط کا اللہ اپنا رستہ دے دے، یا یہ کافی تھا اہدنا الصراط المستقیم اللہ میں سیدھا رستہ دے دے. بات کافی نہیں تھی؟ غور فرمائے نا جناب. اہدنا الصراط المستقیم اللہ سیدھا رستہ دے دے تو یہ کافی تھا نا؟ فرمایا نہیں، آگے میرے پیاروں کا نام لے کے ان کا ذکر آئے اور میں اپنے اس حق والے رستے کو اپنے پیاروں کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہوں. گرامی قدر سامعین، بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی، آگے کیا فرمایا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہ کہو، بس اپنی بات کرو، اپنے موقف پہ ڈٹے رہو، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا یہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے یا رب کو دے رہا ہے؟ غور کرو نا. باری تعالیٰ نماز تیری ہے، تیرا ذکر ہونا چاہیے، فرمایا میرا بھی ہونا چاہیے، میرے پیاروں کا بھی ہونا چاہیے. باری تعالیٰ پھر تو کام ہو گیا. فرمایا ابھی نہیں ہوا، ابھی جو میرے پیاروں کے دشمن ہیں جب تک حالت قیام میں ان کا رد نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی. دالین گمراہ لوگ کون ہیں؟ مغضوبین کون ہیں؟ یہ اللہ کے دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمن ہے. فرمایا نماز پڑھتے ہوئے میرا ذکر، میرے پیاروں کا ذکر ہو گیا، بات پوری نہیں ہوئی. عشق کی معراج اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک محبوب کے دشمنوں پہ وار نہ ہو جائے. میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ نماز بھی چھوڑ دیں، سورہ فاتحہ بھی چھوڑ دیں، ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے دو. اس لیے رب نے دونوں پہلو رکھے ہیں. صرف جو محبت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. عاشق اصل وہی ہے جو دشمن کو پہچانتا ہے.
آپ سارا دن صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں اور شام کو دشمن مصطفیٰ کو سینے لگا لیں تو وہ سلام کس کام آئے گا، وہ درود کس کام آئے گا؟ اس لیے یہ توہم پرستی نہیں ہے، یہ حقیقت پرستی ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ نماز پڑھو، صحیح پڑھو جیسے پڑھنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ جب تک ان کا تذکرہ ہو نہیں جاتا اللہ کے پیاروں کا، اس وقت تک تو نماز ہوتی ہی۔ اب دیکھیے ذرا، بات لمبی نہ ہو جائے، اب یہ سورہ فاتحہ کے اندر ایک تحریک تھی، آگے کون سی سورت پڑھے گا، کون سی سورت ملائے گا، چھوڑیے اس کو بھی۔ میں کہتا ہوں 4 رکعت والی نماز ایک آدمی پڑھتا ہے، یہ کہتے خیال نہ آ جائے، خیال نہ آ جائے، تو ہم تو کہتے ہیں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ آئیے اب میں پوچھتا ہوں، وہ نماز کون سی ہے؟ کون سا قرآن پڑھو گے؟ سورہ فاتحہ پڑھو گے؟ وہ کہتے ہم تو امام کے پیچھے بھی پڑھیں گے۔ کوئی نہیں غور کیا آپ نے؟ میں نے کہا امام کے پیچھے پڑھنے والوں، تمہیں پھر خیال کیوں نہیں آتا؟ خیال کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا تمہارے لیے وہ خیال جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اب دیکھیے 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں پڑھ کے آدمی بیٹھ گیا، اب 2 رکعتوں کے بعد وہ قعدہ کر رہا، تو کیا پڑھے گا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ کہتے ہو خیال نہ آئے؟ میں نے کہا خیال نہ آئے تو جائے کدھر؟ خیال آئے گا، واپس نہیں جائے گا، کیونکہ ایک بار ذکر تو علیہ کا ضمیر میں آ گیا، السلام علیکہ، سلام ہو تم پہ۔ پھر فرمایا اتنا نہیں، ایھا النبی، سلام ہو تم پہ یا نبی۔ ایھا النبی کا معنی ہے یا نبی، تو فرمایا تمہیں یہ پڑھنا پڑے گا یا نبی سلام علیکہ۔ ہمیں کہتے ہیں جمعے کے بعد نہ پڑھو، میں کہتا ہوں جمعے کی بات کرتے ہو، جب تک نماز کے اندر یا نبی سلام علیکہ پڑھا نہیں جائے گا اس بندے کی نماز ہوتی۔ وہ کون سی نماز ہے؟ ایھا النبی، کہو سبحان اللہ۔ کتنی بار ذکر آ گیا؟ 2 بار، ایک علیکہ میں، ایک ایھا النبی لفظ بول دیا۔ پھر فرمایا ورحمت اللہ۔ علماء جانتے ہیں وہ حرف عطف ہے، پچھلی عبارت ساتھ لگے گی، مطلب بنے گا ورحمت اللہ علیک ایھا النبی، جو سلام ہو تم پر اے اللہ کے نبی۔ تو 2 بار پہلے آیا تھا، 2 بار پھر آ گیا، وبرکاتہ، پھر حرف عطف آ گیا، تو مطلب بنے گا وبرکاتہ علیک ایھا النبی۔ کتنی بار آ گیا؟ 6 بار۔ کتنی بار آ گیا؟ 6 بار۔ آگے کیا پڑے گا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا ہمارے صدقے تو ہمارے غلاموں پہ بھی سلام، ہمارے غلاموں پہ بھی سلام ہے۔ آگے کیا پڑے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے کیا پڑے گا؟ اشہد ان محمد، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا لفظ نبی بھی آیا، ذکر کاف ضمیر میں بھی آیا، فرمایا اب محمد بھی کہنا پڑے گا تاکہ تمہیں نماز میں وہ لطف آ جائے۔ جب لفظ محمد بولو، ایک لب دوسرے لب کو چومے تو نمازی قسمت پہ چومے، وہ رب تیرا کتنا فضل ہے، تیری نماز بھی ہو رہی ہے، ان کی یاد بھی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اشہد ان محمدن عبدہ، یہ عبد کون ہے؟ عبدہ، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، یہ وہ سبحان الذی اسری بعبدہ ہی، یہ عبد وہی ہے۔ اے اللہ کے نبی سلام ہو تم پہ، وہاں سے چلا 6 بار وہ، اور پھر اشہد ان محمد 7 بار ہو گیا، عبدہ 8 بار، ورسولہ
صرف ذکر نہیں، صرف خیال نہیں، فرمایا ذکر بھی، تذکرہ ضمیروں میں بھی، اور جو سینہ فقیروں کا ہے وہ آباد کیسے رہے گا؟ فرمایا نبی بھی، رسول بھی، محمد بھی. تو کتنی بار ذکر آ گیا؟ کتنی بار؟ میرا خیال ہے میتھ میں آپ بھی کمزور ہی ہیں میری طرح ہیں. کتنی بار ذکر ہوا؟ پہلے ہوا تھا 6 بار، اور اب محمد عبدہ و رسولہ 9 بار ہو گیا. یہ ابھی پہلا قاعدہ ہوا ہے. 2 رکعتیں پھر پڑھو، اور فاتحہ آپ نے پہلے پڑھی، قرآن کہاں سے پڑھا؟ اور میں تو کہہ دوں جب نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھائے کیوں؟ کانوں کو لگائے کیوں؟ جی اب ہے دوسرا قاعدہ. کتنی بار پھر آئے گا ذکر؟ 9 بار. کہو سبحان اللہ. 18 بار ذکر کرنا واجب. تو واجب رہ جائے تو نماز ہوتی. جن کو خیال آئے تو وہ گدھے سے برا ہو جائے، ان کی نماز ہوگی کیا؟ وہ ہے کیا؟ وہ پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن کون سا پڑھتے ہیں؟ کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ اب آپ نے یہ پڑھ لیا. اب دوسرے قاعدے میں جب آگے بڑھو گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، 4 بار ذکر ہی آئے گا. کتنی بار ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں خیال آ جائے. میں نے کہا تمہیں خیال آئے بھی نہیں، اور تمہارا کس کو خیال آئے؟ تو اس سے فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی نماز ہی اور ہے، ہماری نماز ہی. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو جی قرآن ہی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہیں، امامے بھی باندھے ہیں، مسجد بھی بنائی ہے، ممبر بھی بنے ہیں، سب کچھ ہے. میں نے کہا تفسیر البیان میرے ہاتھ میں ہے. میں تمہیں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، یہ معیار اگر سامنے نہیں رکھو گے تو نماز صحیح ہو سکتی. پیغام کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ نماز پڑھو، لیکن غلط پڑھنے کا کوئی فائدہ، اور کسی ایسے کے پیچھے پڑھنے کا تو بالکل فائدہ کیا، الٹا بندہ مجرم بن جاتا. میں بھی فتویٰ پیش کرنے والا ہوں، لیکن دیکھیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں. آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے اپنے ایک امام کی شکایت لگائی. امام کی کیا شکایت لگائی؟ راوی کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بلغہ ان بعض المنافقین یؤم قومہ فلا یقرأ فیہم الا سورہ عبس وتولی. لوگوں نے بتایا جناب جو ہمارے محلے میں امام ہے نا، وہ جب جماعت کراتا ہے تو سورہ عبس وتولی پڑھتا ہے. تو کوئی جرم تو نہیں نا کرتا، قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا. جی آپ تو یہی کہیں گے نا قرآن پڑھتا ہے، عبس وتولی پڑھ رہا، سبحان اللہ، عرف عرف پہ نیکی ہے. لیکن یہ بتانے کی دیر تھی، فرمایا اس کمینے کو بلا کے لاؤ ذرا. امیر المومنین آج فاروقی بننا لکھ لینا آسان ہے، فاروق اعظم کا موقف دیکھو کیا ہے. شکایت یہ لگی ہے کہ قرآن پڑھتا ہے، جماعت کراتا ہے، داڑھی رکھی ہے، اور کوئی بات نہیں، جو بھی نماز پڑھتا ہے تو قرات میں عبس وتولی پڑھتا. تو چونکہ امیر المومنین ہے، عمر فاروق ہے، فوراً پہچان گئے. اور میں اس کو بلا کے لے آؤ. جب اس کو بلایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا یہی مسئلہ ہے. اس نے جب اس پہ اقرار کر لیا تو راوی کہتے ہیں ضرب عنقہ لمستدل بذلک علی کفرہ. آپ نے فوراً تلوار لے کے سر قلم کر دیا. زور سے کہو کہنا ہے تو. تلوار اٹھائی ہے اور تلوار اٹھا کے سر تن سے جدا کیا ہے. میں پوچھتا ہوں امیر المومنین یہ تو لوگوں کا امام ہے، کیا گستاخی کی ہے؟ کیا خیال کہتا ہے؟ کیا غیب پہ، علم غیب پہ، نورانیت پہ، بشریت پہ، اختیار پہ کون سا بار کیا ہے؟ اس نے تو سورہ عبس وتولی پڑھی ہے. فرمایا میں جانتا ہوں بڑا کمینہ ہے. کیوں؟ فرمایا عبس وتولی پڑھتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس میں تنبیہ فرمائی ہے. فرمایا اللہ تنبیہ فرمائے یا اللہ جو فرمائے وہ تو اللہ کمینے، تو کون ہوتا ہے؟ جی اب کیا ہے ہمارے ماحول کے لحاظ سے تو چلو یہ ہو جانا بھی کافی تھا. جی آج ہم تو یہ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ گستاخ کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.
تو امیر المومنین کو چاہیے تھا، آپ فرماتے خبردار اس مسجد سے اس کی چھٹی کرا دو، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ نمازیں خراب کرتا ہے، یہ گستاخ ہے، دل میں بغض ہے، اس کو مسجد کے اندر نہ جانے دینا، مصلی رسول کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا یہ پوچھتے ہو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کا تو سانس لینا بھی جرم ہے۔ اب بتاؤ، یہ بڑا مسئلہ ہے، کوئی ایسا کمینہ آ جائے اس کو مسجد سے نکال دے، چھٹی کرا دے، یا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یہ بڑا مسئلہ ہے گیا، سر قلم کر دینا بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں قلم کیا؟ اس نے گالیاں دی ہیں، بظاہر آپ نے وضاحت بھی نہیں مانگی، اس سے اقرار کروا لیا کہ یہ کرتا ہے، فرمایا جس لیے کرتا ہے میں جانتا ہوں، سر قلم کر دیا۔ تو اب آپ، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ نہ سمجھنا چاہے وہ امام کعبے کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام مسجد نبوی کے اندر کیوں نہ ہو، جو گستاخ ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی۔ اور اس وقت ٹائم نہیں ہے، اس وقت کے گستاخ و منافقوں نے جو اعتراض کیے ان کو مسجد سے نکال دیا۔ تم تو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ کا فرمان کا مقتضا اور حضور کے صحابہ کا عمل یہ ہے کہ ایسے بندوں کو پیچھے کھڑا کرنا بھی جائز ہے، بالوں سے پکڑ کے، داڑھی سے پکڑ کے، ٹھٹے مار کے صحابہ نے رسول اللہ کے علم پر اعتراض کرنے والوں کو مسجد نبوی سے اٹھا کے باہر پھینکا۔ کوئی بھی ہو، مسجد نبوی شریف میں اس کا قبضہ ہو یا کعبۃ اللہ کا امام بنا ہوا ہو، اگر وہ گستاخ ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوتی۔ اب آپ ذی وقار اس مقام پہ ذرا روک کے ایک یہ پہلو بھی سامنے رکھ لیں، میں نے آیت یہ پڑھی تھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ایک دوسرا مارکا بھی ہے، یہ تفسیر صافی میرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے میں نے حدیث پیش کی، آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کا آخری عمل جماعت کون کرا رہے تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ کیا کہتا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر صافی میں، لیکن یہ ان کا مقبول ترجمہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ لکھا ہے اردو میں، اس نے کہا، کہتا ہے یہ صاحب تفسیر صافی کا قول ہے، الفحشاء اور المنکر دو برائیاں جو رب نے بیان کی ہیں، ان سے مراد حضرت اول و جناب ثانی ہے، یعنی کہتا ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ یہ ہے مقبول ترجمہ، یہ مقبول ہے تو مردود کون ہوگا؟ آگے کیا کہتا ہے سنیے ذرا، کہتا ہے اس لیے کہ دونوں صاحب از روئے صورت و سیرت مجسم بے حیائی ہیں۔ جی ابھی سوچ رہے ہیں نا آپ ایسے بندوں پہ، اب بھی سوچ رہے ہیں بھئی جو صحابہ پہ لعنت کرے، جو صحابہ کو برا کہے، ایسے کمینے پہ رب کی بھی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ اپنی طرف سے کتاب ان کی ہے اور دوسری صافی بھی موجود ہے اور صرف اس پہ بس نہیں کہا۔ آپ تو کہیں گے یہ بڑی سختی ہوتی ہے اور آپ ابھی بول نہیں رہے تھے، سنو وہ آپ کو کیا کہتا ہے، آپ کو کیا کہتا ہے، کہتا ہے اب حضرت عمر کی بات کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی دوستی اور جان پہچان کا ہر مرید اسی طرح منکر یعنی برا قرار دیا جائے گا، بے حیا ٹھہرے گا۔ اور پھر کہتا ہے جس طرح دنیا میں کوئی شخص کسی بدی کا ارتکاب کر کے نہیں مانتا، اس لیے یہ ہیں سارے برے معاذ اللہ لیکن مانتے نہیں ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے، کہتا ہے معاشر میں یہ سارے برے ثابت ہو جائیں گے، اس طرح ہر مرید تو منکر ثابت ہوگا، اور وہ کون؟ معاذ اللہ کہتا ہے حضرت عمر، اور وہ گرو، ان کو کہتا ہے گرو، گھنٹال، خلیفہ، ان سارے بروں کا ہوگا۔ کہتا یہ سارے ان کو ماننے والے بے حیا ہیں اور وہ ان سارے بے حیا کا گرو ہے۔ یہ ہیں اہل تشیع، اس آیت کی یہ تشریح کر رہے تھے
تو لہذا احباب اتنی بڑی بڑی گالیاں جو اللہ کے پیاروں کو دے وہ ہمارا کچھ لگتا. اب آپ اسی وقار میں بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ اعلی حضرت عظیم البرکت کا ایک فتویٰ اس لحاظ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو جو برے ہیں وہ تو برے ہیں، سب جانتے ہیں وہ برے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں صلح کلی اور وہ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں. جی یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں، ہم نہیں کہتے ہم اہل سنت ہیں اور باقی بھی سارے ٹھیک ہیں. میں صرف ان کے بارے میں آپ کو فتویٰ پیش کروں گا تاکہ ایسا بندہ اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے آگے خود فیصلہ کر لینا. جو خود منہ سے مان جائے میں کون ہوں فلاں ہوں اس کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہوگا. سنیے. اچھا جی، مسئلہ پوچھا گیا کہ وہ بندہ جو وہابیہ کو اور اہل سنت کے علماء کو برابر سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بندے کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جو شخص وہابیہ اور اہل سنت علماء کو یکساں سمجھتا ہے اسی قدر بات اس کے خارج از اسلام ہونے کے لیے بہت ہے. فرمایا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج جو کہتا ہے نا میں سنی ہوں لیکن سارے ہی صحیح ہیں، فرمایا نماز کیا پڑھنی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آگے نماز، فرمایا اس کے پیچھے نماز محض باطل ہے. کیسے باطل ہے؟ غور کرنا. فرمایا جیسے کسی ہندو یا نصرانی کے پیچھے پڑھنا. آپ غور فرما رہے ہیں میری بات پہ؟ فتویٰ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ایسے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جو کہتے ہیں کہ سارے علماء ہیں، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، سارے ٹھیک ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے کسی کھتری کے پیچھے نماز پڑھنا. تو آپ کو کہا جائے کہ آپ جا کے نماز پڑھ لیں کسی سکھ کے پیچھے تو آپ گوارا کریں گے؟ جی تو نام کا فرق ہوگا، کام کا کوئی فرق ہے. اب دیکھیے آپ نے فرمایا اب لوگ کہتے ہیں کہ 5 وقتی نماز تو چلو ہم کر لیتے ہیں، جمعے کا کیا کریں؟ ہفتے بعد جمعہ آتا ہے اور جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، مسجد ہے کوئی نہیں. فرمایا جس کو جمعے کے لیے مسجد نہ ملے جمعہ چھوڑ دے، ظہر پڑھ لے، زور پڑھ لے، ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑا نہ ہو. اگر کھڑا ہو گیا تو نماز ویسے نہیں ہوگی. جرم کیا ہوگا؟ فرمایا سخت شدید کبیرہ گناہ کرے گا. 3 باتیں، سخت شدید کبیرہ گناہ کرے گا. اور فرمایا اس کے بعد نماز پڑھ بھی لے تو مجرم ہے. نماز پڑھ بھی لے اپنی تو پھر بھی اس وجہ سے جو اس نے اس کے پیچھے ابتدا کی ہے. لہذا ایسا کوئی صلح کلی اگر وہ اپنی صلح کلیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو احباب اس کو کہو ہمارے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم وہ کام کریں گے جس پہ خدا راضی ہو، اس کا مصطفیٰ راضی ہو. اب آپ وقار ایسے ہی بات کو ختم کرتے ہوئے کچھ اہل سنت میں وہ لوگ ہیں جن کو تفضیلیہ کہا جاتا ہے. وہ جو اہل سنت کا اجتماعی موقف ہے اسے چیلنج کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بڑی شان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. ملت کے اندر سب سے پہلا نمبر عظمت اور شان کے لحاظ سے آپ کا ہے. تو جو بندہ کہے کہ میں ہوں اہل سنت اور کہے نہیں عظمت اور فضیلت روحانیت کے ولایت کے لحاظ سے مولا علی شیر خدا کا پہلا نمبر ہے، اس کو کہتے ہیں تفضیلیہ. تو یہ بھی ملت اسلامیہ کے علماء کے مختلف فتاوے اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے، باطل ہے اور پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. فرمایا پڑھنا گناہ ہے، نماز کو پھیرنا واجب ہے. لہذا اب آپ ایسے نہ ہو ہم تو نمازوں میں ویسے سستی کر جاتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں اور جو پڑھے وہ بھی صحیح نہ پڑھے تو کیا فائدہ ہوگا. اس لیے نماز پڑھو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن صحیح پڑھو. یہ تھوڑی وضاحت دیکھ لیں. کسی نے پوچھا ہے مسجد نبوی اور مسجد
حرام یعنی کعبۃ اللہ شریف میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ان ائمہ کا عقیدہ بھی تو اہل حدیث سے متشابہ ہے. اب میں گزارش کر چکا. پہلے محمد بن عبد الوہاب ابن عبد الوہاب نجدی اس نے وہاں سے کام شروع کیا. ان کی کتابوں کے ترجمے یہاں ہوئے. بعض لوگ یہ اس غلط فہمی میں وہ کہتے ہیں یہاں گستاخ ہیں وہاں گستاخ نہیں ہے. میں نے کہا انہوں نے کام وہاں سے شروع کیا ہے اور میں نے خود کعبے کے امام سے پوچھا. کعبے کے امام نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے اور میں نے محض دوستوں کے اصرار پر یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک نماز کا ٹائم عشاء کا وہاں گزارا اور وہ اس نے جماعت کرائی ہے. میں نے چوکڑی مار کے وہاں وہ ٹائم گزارا ہے. آپ اندازہ کریں آگے وہ حجر اسود ہے, اس کے پیچھے سامنے یعنی امام کا مصلی ہے, اس کے پیچھے ایک صف ہے, دوسری صف میں پیچھے میں بیٹھا ہوں. اللہ کے فضل سے استقامت رب نے دی ہے, چوکڑی لگا کے بیٹھا رہا. جب لوگ فارغ ہو گئے اور اس کے ہاتھ چوم رہے تھے میں نے کہا مسئلہ میں اس سے پوچھوں کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ میں جن لوگوں کو مسجد سے نکالا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ پیچھے کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہیں, اس کا عقیدہ ان سے ملتا ہے یا جدا ہے, ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جب اس سے پوچھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ایک ہاتھ سے میں نے اس سے مصافحہ کیا, ہاتھ پکڑا. جب میری طرف متوجہ ہوا میں نے کہا مجھے مسئلہ پوچھنا ہے, مجھے بتاؤ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے, کیا خیال ہے؟ کہتا ہے لا واللہ. اس کا رنگ ہی بدل گیا. کہتا نہیں نہیں خدا کی قسم حضور کو علم غیب فقط اللہ کی ذات کو ہے. میں نے کہا اگر حضور کو علم غیب نہیں ہے تو یاد رکھ تیرے پیچھے نماز ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے اپنے دور میں جنہوں نے علم غیب پہ اعتراض کیا تھا اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے حکم سے ان کو بالوں سے پکڑ کے تھپڑ مار کے مسجد نبی سے باہر نکال دیا گیا. کیوں؟ باری تعالیٰ یہ کون سے مسلح پہ آ رہے ہیں, یہ تو پیچھے ہی پڑتے ہیں. فرمایا مسلح تم کہتے ہو, ہم ان کو پیچھے بھی نہیں کھڑے ہونے دیں گے. تو سمجھو اس مسئلے کی نزاکت کو. ابھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس امام کے بارے میں کیا مسئلہ نماز ہوتی ہے یا نہیں. میں نے پہلے کہہ دیا گستاخ کوئی بھی ہو اس کو تو پیچھے کھڑا کرنا بھی جائز ہے. گرامی قدر سامعین, لہذا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم حج وہاں پہ کرتے ہیں تو پھر کیا بنے گا. میں نے کہا حج میں کوئی رکن ایسا نہیں جو ہاتھ باندھ کے امام کے پیچھے ادا کرنا. طواف کرو, سعی کرو, جمروں کی رمی کرو, مینا مزدلفہ عرفات وہاں جاؤ. سارے ارکان حج کے ایسے ہیں جن میں امام کا ایسا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کا فضل ہو جائے, قبضہ گروپ چلا جائے, امیر حج صحیح امام ہو تو بڑی بات ہے, بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر کوئی گستاخ ہے تو قطعاً اپنی نماز خراب نہ کرنا. حج تو ویسے جدا ہو جاتا ہے, نمازیں اپنی الگ پڑھنا. اللہ جماعت کی فضیلت بھی دے گا, استقامت کی فضیلت بھی دے گا. گرامی قدر سامعین, لہذا یہ بہت بڑا ایک پہلو ہے. نماز پڑھو, صحیح پڑھو, یہ نہ کہو نماز پڑھنی ہے بس نماز ہو گئی, جہاں پڑھ لے جس کے پیچھے پڑھ لے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نماز پڑھو تو دیکھو امام کون ہے. اگر تو امام عاشق رسول ہے تو یقیناً اس کی امامت ہر ایک کو قبول ہے, اور اگر وہ مردود ہے تو اس کی امامت بھی مردود ہے. اور ایک جملہ آخری یہ بھی ذہن میں رکھ لو, چونکہ نماز صحیح پڑھنے سے اس کا تعلق ہے, وہ یہ ہے کہ امامت کے لیے بقیہ جو شرائط ہیں وہ تو اکثر پائی جاتی ہیں. ایک داڑھی کا مسئلہ ہے, غور کرنا, آخری جملہ, داڑھی شریف کا مسئلہ یہ بھی ملت اسلامیہ کا ایک پکا موقف ہے کہ داڑھی شرعی طور پہ رکھنا واجب ہے, اس کا کٹانا منڈانا دونوں حرام ہیں. اگر کسی امام کی مؤذن کی داڑھی مٹھی سے کم ہے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ اس کا پھیرنا واجب ہے. اور ایسے اگر کوئی داڑھی کٹا یا داڑھی منڈا اذان پڑھ دے اس اذان کا لوٹانا بھی واجب ہے, اس اقامت کا لوٹانا بھی واجب ہے. لہذا یہ پرانے سارے فتاوی جات اعلی حضرت عظیم البرکت کے
بہت سے فتاوا جات. اور اس میں یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں اذان سے روکا جا رہا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے. نہیں، ہم اذان سے نہیں روک رہے، ہم داڑھی رکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن مؤذن کا ایک معیار ہے. فرمایا معاشر کا دن ہوگا، اللہ مؤذن کو کستوری کے ٹیلے پہ بٹھائے گا، امام کو کستوری کے ٹیلے پہ بٹھائے گا. تو جب اتنی بڑی شان پائے گا، اس کے لیے کچھ اصول بھی ہیں، اس کے لیے کچھ قیود بھی ہیں، اس کے لیے کچھ ضوابط بھی ہیں. تو میدان معاشر میں اس کی گردن لمبی ہوگی. اب آپ ماہ رمضان کا یہ سہانا موسم ہے، یہ بھی بات اپنے ملحوظ رکھتے جاؤ. ہو سکتا ہے اللہ سینہ کھول دے، نیت کر لو داڑھی شریف کی، تو یقیناً اللہ عزت بھی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں انہی الفاظ پہ اپنی بات کو سمیٹتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، باری تعالیٰ جل شانہ ہم کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادارہ صراط مستقیم کے اس پروگرام کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.